خان صاحب سے ملاقات کب تک متوقع ہے اس کمیٹی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ میرا خیال ہے کل یا پرسوں جی، موسٹ پروبیبلی کل یا پرسوں۔ اور اس میں یہ ساری چیزیں جو حکومتی سائٹ سے آپ کو کہی گئی ہیں، مذاکرات کے اندر جو کچھ ڈسکس ہوا ہے وہ آپ کریں گے؟ جی بالکل، تمام تفصیل بھی خان صاحب کے آگے رکھیں گے، جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں رکھیں گے، اور ظاہر ہے گزشتہ 3 ماہ سے کسی بھی پولیٹیکل بندے کی اور اس کمیٹی کے کسی بندے کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر تمام چیزیں وہاں پہ رکھیں گے اور پھر جو خان صاحب کہیں گے اس کے مطابق ساری چیزیں آگے چلیں گے جی۔ اس دن وہاں پہ جو لاسٹ مذاکرات ہوئے آپ کے، کوئی ایجنڈا فائنل ہوا اس کے بعد حکومت سے بات کر کے آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ مزید چیزیں آپ لوگوں کو ایڈ کرنی پڑیں گی اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ میں؟ اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ ونس آپ ایک ریٹن دے دیں گے تو یہ ہر چینل پہ بیٹھ کے کہیں گے این آر او مانگ رہے تھے، یہ والا این آر او مانگ رہے تھے، اور اس وجہ سے جناب یہ مذاکرات آگے نہیں چل سکتے۔ دیکھیں، 2 مطالبات ہیں، اب کل خان صاحب کے ساتھ تفصیلی بات ہوگی۔ دونوں مطالبات 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہے اور سیاسی اسیران کی رہائی ہے۔ چونکہ اس دن کمیٹی میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو کمیٹی کے اراکین ہیں ان کی جو رائے ہے، رویہ ہے، وہ مثبت ہونا چاہیے۔ کل خان صاحب کے ساتھ جو ساتھی مل کے آئے جیل سے، تو خان صاحب نے اسے ٹائم بارڈ کرنے کی بات بھی کی کہ مذاکرات کے لیے ایک ٹائم فریم کا تعین ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر حکومتی کمیٹی کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا، میں اسے خوشائند سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب اسے ٹائم بارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہونا چاہیے۔ تو ہم چاہیں گے کہ بالکل ہم اسے کوئی لمبا نہ کھینچیں اور ٹائملی ڈیسیژنز ہو جائیں، لیکن ایز اف ناؤ وہی 2 مطالبات ہیں، 9 مئی 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن اور اسیران کی رہائی جی۔ ٹھیک ہے سر، ابھی آج جو عطا طارق صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، بنیادی طور پہ آپ کے اتحادیوں پہ الزام لگ رہا ہے کہ جو ملکی معاملات ہیں آپ لوگ اس کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں، لوگوں نے یہاں پہ جرائم کیے، ان کو سزائیں تو ملیں گی، کیوں آپ ہر چیز کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں؟ اچھا سر، ایک تو میں پہلی بات کلیئر کر دوں کہ 9 مئی کے تمام کیسز میں عمران خان صاحب کی بیل ہو چکی ہوئی ہے۔ سو یہ کہنا کہ وہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر ہے، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اندر نہیں ہے، یہ حقائق سے متصادم ہے۔ ایز اف ناؤ وہ 9 مئی کے کسی کیس کے اندر نہیں ہے جی، نمبر 1۔ نمبر 2، سول ٹرائل کی جو کنوکشن ہے، میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، یہی جو کیس ملٹری کورٹ سے سنایا گیا، اگر انہی دفعات کے تحت یہ آپ ATC میں اور سول کورٹ میں لے کے جاتے تو جسے 2 سال کی قید ہوئی ہے اسے 10 سال کی قید ہونی تھی۔ ATC میں اس کی سزا زیادہ سخت تھی۔ اب مجھے یہ فرمائیں کہ کیا ہم میں سے کسی نے لابنگ کی تھی؟ کیا ملٹری کورٹ سے ان سے سزائیں دلوائیں تاکہ اس سزاؤں کی بنیاد کے اوپر یورپین یونین، پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پھر برٹشرز، پھر باقی پوری یورپ جو ہے وہ ریئیکٹ کرے؟ تو یہ انکمپیٹنس یا چیزوں کو مس کیلکولیٹ جو کیا گیا، یہ گورنمنٹ سائڈ سے کیا گیا، اس کے اندر وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو۔ آخری چیز، آپ لوگوں کی اتحادیوں نے حملے کیے نا فوجی تنصیبات، سر میں جواب دینے لگا ہوں سر۔ سب سے پہلے تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین آرمی انسٹالیشن اینڈ نارمل پراپرٹی۔ سر وہ ویڈیو وہاں پر تو دکھا دی گئیں، اس کی بنیاد کے اوپر سزائیں دے دی گئیں۔ میں فیصلہ آباد کی بات کرتا ہوں جس کیس میں خود بھی میرے پہ فرد جرم لگ چکی ہوئی ہے، میرے پاس بھی کوئی ویڈیو ہیں، میرے پاس کون سا فورم ان ویڈیوز کو دکھانے کے لیے کہ جس میں موب، آپ کو پتہ ہے کہ موب کی ایک سائیکی ہوتی ہے، وہ ان کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ موب کو جو لوگ چارج کروا رہے ہیں ٹوورڈز دیٹ سرٹن آفس، وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اور وہ کس کے لوگ ہیں میں آپ کو پکچوریل ایویڈنس کے ذریعے ثابت کر سکتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے وفاقی مشیر کے اسپیشل لوگ ہیں جو اس کے ڈیرے پر، اس کے گھر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بٹ سم ون نیڈ ٹو لسن ٹو اس ایز ویل نا، ہم اپنا کیس رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں بھائی، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، میں کھل کے بات کرتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم 9 مئی کے رسپانسیبل ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نہیں آپ رسپانسیبل ہیں۔ اچھا، جب آپ دونوں فریقین ایک دوسرے کو رسپانسیبل قرار دیں، نہ میری مرضی کا فیصلہ میرے انڈر کسی ادارے کا قابل قبول ہوگا۔ بیسٹ وے آؤٹ از کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن لے کے آئیں جو سپریم کورٹ کے ٹاپ موسٹ ججز کے اوپر، سینئر موسٹ ججز کے اوپر مشتمل ہو۔ اس کے فیصلے کے تحت اگر کوئی گلٹی ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ آئی اسٹینڈ ٹو مائی ورڈز، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کیٹیگوریکلی کلیئر کہی کہ جو کوئی آدمی اس دن میری پارٹی کا اگر ایسے کسی حملے میں ملوث پایا جائے گا، جوڈیشل کمیشن اسے رسپانسیبل قرار دے گا، میں اسے ڈس اون بھی کروں گا، میں اس کی مذمت بھی کروں گا۔ سو دیٹس اے کلیئر اسٹیٹمنٹ فرام عمران خان سائڈ۔ 26 کا بات ہے، 26 والے دن سر ہم کہتے ہیں چلیں حکومت، اب ہمارا ایک ہی سٹانس ہے، اب ہمارے شہداء 13 ہیں،
ہمارے بلٹ انجریز 48 ہیں جو ابھی پرسوں ملک صاحب ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے ان کے بھائی نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جو سینئر قیادت ہے تحریک انصاف کی ان کے جنازے میں بھی نہیں آئی. نہیں, آج علی امین گنڈا پور صاحب بھی وہاں پر تھے. آج گئے نا, جنازے پہ نہیں سر. پریزیڈنٹ الوی صاحب بھی وہاں پر جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ الوی واز انگیجڈ ان سوات. علی امین وہ پارا چنار کا جو ایشو ہے وہاں پر انگیج تھے ایپیکس کمیٹی میں, وہ آج ہو کے آ گئے ہیں. تیمور جگڑا صاحب گئے ہیں, ابھی فیصل امین گنڈا پور صاحب جا رہے ہیں. تمام لوگ جا رہے ہیں جو کہ اویلیبلٹی جن کی ہے. کل کل خانی کی تقریب ہے, اس کے اندر تمام لوگ شامل ہوں گے جو پارٹی کے اویلیبل لوگ ہوں گے. اچھا, اگلی چیز میں آپ کو بتا دوں, اسی طرح کا ستی صاحب اور یہ سارے معاملات دیکھیں. ہم یہ کہتے ہیں 26 نومبر کو میسیکر ہوا, حکومت کہتی ہے نہیں ہوا. اب یہ دو موقف تھے. پہلا موقف یہ آیا آپ کے انٹیریئر منسٹر کا اور آپ کے انفارمیشن منسٹر کا, نہیں چلی. پھر موقف چینج ہوا کچھ 24-36 گھنٹے کے بعد, چلی لیکن ہوائی فائرنگ تھی. پھر وہ 36 گھنٹے بعد چینج ہوا کہ گولی تو چلی, وہ سی ایم کے گن مینس کی طرف سے چلائی گئی. پھر موقف چینج ہوا کہ دیر واز نو بلٹ انجری. آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ 3 دن تک یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ دیر واز نو بلٹ انجری. پھر حکومت کا موقف تبدیل ہوا کہ جی کچھ زخمی ہیں, اچھا, اور کوئی شہادت کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد حکومت کا دوبارہ موقف چینج ہوا کہ نہیں, کیجولٹیز کا خدشہ ہے اور کچھ کیجولٹیز ہو سکتی ہیں. اب جب اتنا ابہام آ گیا حکومت کی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ ودن 5 days 7 کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس آ گئیں جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی, تو واٹس دا بیسٹ وے آؤٹ ٹو دیٹ؟ دا بیسٹ وے آؤٹ از کہ جوڈیشل کمیشن ول پرووائڈ دا ایویڈنسز دیئر ان جوڈیشل کمیشن, ان کی فیملی کے بیانات. اسی طریقے سے 160 سے 200 کے درمیان ہمارے مسنگ ہیں لوگ. ابھی بھی مسنگ ہیں, ابھی بھی مسنگ ہیں. اس کے اندر سے کچھ لوگ کچھ اس میں نکلے, جیلوں کے اندر نکلے, مختلف میں نکلے, لیکن ابھی بھی وہ مسنگ ہیں. اس کا ڈیٹا صاحبزادہ صاحب آپ لوگ سیریس ہیں؟ اور دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ نہیں آئے, تو کیا جماعت کے اندر بھی اختلاف ہے کوئی؟ سر یہ 2 ایشوز ہیں, میں بعد میں ریز کر دوں گا. پہلے میں اس جواب کو ایڈریس کر لوں. جس دن ہم سے رابطہ کیا گیا شام 5 بجے اسپیکر صاحب کی طرف سے, اور یہ کہا گیا کہ صبح کی میٹنگ ہے. ہم نے آدھا گھنٹہ لیا ان سے اسی وقت کمیٹی کے تمام, تاکہ اراکین کی اویلیبلٹی چیک کی جائے. آپ اتنا شارٹ نوٹس دے رہے ہیں چند گھنٹے کا, اور وہ بھی آپ شام کے وقت دے رہے ہیں. ہم نے انہیں آدھے گھنٹے میں رسپونڈ کیا کہ جی کل ایپیکس کمیٹی کی اور کیبنٹ کی میٹنگ ہے پشاور میں. علی امین گنڈا پور از ناٹ اویلیبل, آر سی ایم. حامد خان صاحب از ان ڈھاکہ, ہی از ان بنگلہ دیش. سلمان اکرم راجہ صاحب کے صبح کیسز ہیں ہائی کورٹ لاہور میں, ہی از ان لاہور. اور لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب جو کہ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں, ان کے 8 کیسز کے اندر بیل ہے پشاور ہائی کورٹ میں. اگر وہاں پر اپیئر نہیں ہوتے تو وہ ان کی بیل خارج ہو جائے گی. تو آپ کمیٹی کی میٹنگ 4 سے 5 دن بعد بلوا لیں تاکہ ہم اپنی اویلیبلٹی کو میک شور کر لیں. ہی کالڈ بیک ٹو اسد کیسر صاحب, اسپیکر صاحب کالڈ بیک ٹو اسد کیسر صاحب, اور انہوں نے کہا کہ پہلی غیر رسمی میٹنگ ہے, جتنے اویلیبل اراکین ہیں آپ آ جائیں تاکہ پہلی انفارمل میٹنگ ہو جائے اور پھر دوبارہ فارمل میٹنگز کی بگننگ ہو جائے. آپ 2 تاریخ کو میٹنگ آنی ہے نا جی, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا اختلاف. اچھا, دوسری چیز آ گئی سر, عمران خان رہا کیسے ہوگا؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ چابی لگائیں اور عمران خان کو رہا کر دیں. آج سے کم و بیش 1 مہینہ کے قریب عمران خان کی تمام کیسز میں ضمانتیں مکمل ہو گئیں. روبکار جاری ہونے والی تھی. عمران خان نے شام کو 5 بجے کے بعد رہا ہو جانا تھا. کونے خدرے سے ایک ایف آئی آر تلاش کی گئی, اس ایف آئی آر کے اندر عمران خان کا ریمانڈ لے لیا گیا. ہم عمران خان صاحب کی کسی ڈیل کے ذریعے, کسی ایگریمنٹ کے ذریعے رہائی نہیں چاہ رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے عدالت سے آئینی اور قانونی طریقے سے باہر آنا ہے, لیکن اس کے راستے میں ان ڈیو ہرڈلز جو کہ کریٹ کی جاتی ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے, وہ نہ کی جائیں جس طرح کہ لاسٹ ٹائم کی گئی. ہم نے تو نہیں کبھی کہا, میں نے تو, آپ نے عمران خان سے یا ہم سے کبھی کسی, اچھا اب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ اگر اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کو گلٹی ہوا تو میں اس کی مذمت کروں گا, اسے ڈسون کروں گا. واٹ ایلس یو کین آسک فار. بٹ ہم صرف ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن دیں جو ہم اپنی چیزیں بھی تو لا کے رکھ سکیں.